السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین یا روحۃ العاشقین یا جد حسن والحسین یا جد حسن والحسین۔ ماشاءاللہ سے آج ہم سب لوگ ایک مرتبہ پھر محفل میلاد میں ماشاءاللہ سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ آج کا ماشاءاللہ سے ہمارا موضوع ہے رجب المرجب۔ اس کے حوالے سے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی چونکہ ولادت ہے ماشاءاللہ سے، تو آپ کا ذکر خیر انشاءاللہ تعالی آج کیا جائے گا تبرکاً، کیونکہ اللہ والوں کا ذکر کرنا آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ماشاءاللہ سے۔ دیکھیں، ولی کا ذکر کیا جائے تو ساتھ ساتھ قرآن پاک کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ماشاءاللہ سے بیان کی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں کتنی پیاری سی بات ہے، جیسے ماشاءاللہ سے آپ سب کو معلوم ہے کہ اس آستان پاک میں جیسے محافل ہوتی ہیں، دین جیسے پھیلایا جاتا ہے، تبلیغ کی جاتی ہے بیانات کے ذریعے، تو اسی طرح ساتھ ساتھ کتابیں اور رسالے بھی لکھے جاتے ہیں۔ دیکھیں بڑا پیارا سا ایک چھوٹا سا رسالہ آپ سب دیکھ رہے ہوں گے ماشاءاللہ سے، یہ اس آستان پاک کی جانب سے ماشاءاللہ جو ہماری ٹیم ہے بہنوں کی، خواتین کی، ماشاءاللہ سے انہوں نے مل کر یہ لکھا، اور یہ بڑی پیاری سی بات ہے کہ ساتھ ساتھ جب تو کہتے ہیں نا کہ کوئی اچھا نیک عمل صدقہ جاریہ ہوتا ہے، کوئی آپ ایسی چیز لکھ جائیں کہ جو آنے والے وقت میں لوگ پڑھیں اور اس کو اور اس سے استفادہ کریں، اور یہ ایک لنگر ہے۔ ہر ایک عاشق نے، آپ کے غلام نے اپنے اپنے انداز میں جو ہے وہ آپ کی تعریف بیان کی ہے۔ جیسے کسی نے بڑا پیارا شعر لکھا نا، حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضیٰ علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم، کہ آپ پیشوا ہیں، جتنے بھی عاشق ہیں نا ان سب کے پیشوا، ان سب کے امام جو ہیں۔ اچھا، ہم جو امام کہتے ہیں، امام مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا ہم امام جو ہم کہتے ہیں اہل سنت جماعت، تو ہمارا مقصد ہے ہم ان کو کہتے ہیں علم کے امام، ولایت کے امام۔ تو اکثر جو کچھ اور بھائی لوگ ہیں وہ بھی امام کہتے ہیں، لیکن وہ توبہ نعوذ باللہ معاذ اللہ نبی اس کو ان کا مطلب ہوتا ہے، توبہ نعوذ باللہ۔ حالانکہ ایک بڑی پیاری سی حدیث پاک ہے، جب ہم لوگوں نے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کورس بھی کروا رہے تھے، اس میں بھی ایڈ کیا، اور جو سارے معاملات ہیں جو لکھا ہوا اس حوالے سے اس میں بھی ہے کہ ایک مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے تھے غزوہ تبوک کے موقع پر، یہ وہ واحد غزوہ ہے جس میں مولا علی شیر خدا نے شرکت نہیں کی، ورنہ ہر جو تھا نا اس میں غزوہ جتنے بھی ہوئے سب میں آپ نے شرکت کی، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور اقدس میں جتنے بھی غزوات ہوئے سب میں آپ ماشاءاللہ سے شامل تھے۔ تو غزوہ تبوک کے موقع پر پیچھے خواتین تھیں اور مرد تھے جو بوڑھے تھے یا بیمار تھے یا بچے تھے، تو ان کی حفاظت کے لیے بھی کوئی بہادر بندہ چاہیے تھا۔ تو وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو فرمایا کہ آپ میں ادھر رہنا۔ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں تو جہاد کا بندہ ہوں، جنگ کا بندہ ہوں، سپاہی، اور سب کو پتا تھا کہ بہترین جو لڑنے والی شخصیت ہے، مجاہد کمانڈر، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شخصیت ہے۔ تو کیونکہ سب نے غزوہ بدر میں آپ کے مارکے دیکھے ہوئے تھے، غزوہ احد میں دیکھا ہوا تھا، غزوہ خندق میں آپ کے مارکے، خیبر میں سب نے دیکھے ہوئے تھے، تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی دیکھو تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تم میرے ساتھ ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام تھے۔ لیکن کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہارون علیہ السلام تھے وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن تم پیغمبر نہیں ہو، کیونکہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ تو یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلیئر کر دیا، ہمیں فرما دیا، اور خود مولا علی پاک کو فرما دیا، تو پھر کیا ہوا کہ پھر آپ کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ آپ ان کو نبی کا مقام دیں؟ جب نبی نے نہیں دیا، جب اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، اور خود مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اپنے آپ کو ایز اے نبی ڈکلیئر نہیں کیا، جب بھی ڈکلیئر کیا تو ہمیشہ یہی کہا کہ میں حضور کا غلام ہوں، اپنے آپ کو امام الانبیاء سید الانبیاء کا غلام، امتی، صحابی آپ نے ہمیشہ فرمایا نا۔ جیسے ایک مرتبہ کیا ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھائی چارہ قائم فرما رہے تھے نا، جب ہجرت سے تشریف لے کر گئے، تو کیا ہوا کہ جب بھائی چارہ قائم کیا گیا تو بھی آپ ایک انصار اور ایک مہاجر کو آپس میں دوستانہ رویہ اور مہاجر ماشاءاللہ بھائی بھائی بنا رہے تھے۔
تو سب کو کر دیا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو پھر کیا ہوا کہ اب دیکھیں بڑی پیاری سی بات ہے کہ وہاں پہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے سب کو کوئی نہ کوئی بھائی عطا فرمایا، مجھے بھی کوئی بھائی عطا فرمائے. تو آپ نے فرمایا علی آج سے تم میرے بھائی اور میں تمہارا بھائی ہوں، مطلب سب کے لیے اور ہیں، میرے لیے تم ہو اور میں تمہارے لیے. کتنی بڑی بات ہے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. یہ کتنی بڑی پیاری بات ہے نا کہ مجھے علی سے محبت ہے اور علی کو مجھ سے محبت ہے. تو یہاں پہ دیکھیں ان کی شان، ان کا مقام، ان کا سب کچھ بیان فرمایا. من کنت مولا فہذا علی مولا. اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اے علی تم میرے بھائی ہو، لیکن انہوں نے کبھی بھائی نہیں کہا حضور کو. یہ بھی ایک بڑی پیاری سی بات ہے، ادب کا تقاضا تھا کہ دیکھیں نا کہ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ چچا زاد بھائی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے وہ بیٹے ہیں، اندازہ کرے. اور لیکن اس کے باوجود بھی ادب کا کیا تھا کہ انہوں نے کبھی بھی رشتہ داری میں نہیں لیا، ہمیشہ یا رسول اللہ کہہ کے پکارا. جب بھی کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یا رسول اللہ کہا. کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے بڑے بھائی، جو آج تو بنعوذ باللہ ایسے بھی فرقے ہیں جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی کو بڑے بھائی سے زیادہ عزت ہی دینی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کے دیکھیں جتنے صحابہ کرام ہیں وہ بڑے بھائی نہیں، وہ نہیں کہہ رہے، وہ بلکہ کہہ رہے یا رسول اللہ آپ سید الانبیاء ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں. یا رسول اللہ آپ آرڈر کریں، ہم دشت